اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل تمام تعریفیں خدائے فاطمہ زہرا کے لیے و ابیہا و بالہا و بنیہا و امہا کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و امہا کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی و فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالزہرا صلوات اللہ علیہا وجعلنا وإیاکم انشاءاللہ من الطالبین بثأرہا مع ولیہا ابنہا الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام اللہم صلی صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت حبیب اللہ۔ اما بعد، معزز طالبات مومنات، آپ کی خدمت میں تسلیمات۔ یقیناً درس اور مجلس کا ایک بنیادی فرق تو رہتا ہے۔ خطابت الگ ایک طریقہ تکلم، ایک انداز گفتگو ہے، البتہ درس میں خطابت کے انداز کو شامل کرنے سے ہو سکتا ہے کبھی فائدہ پہنچے، ہو سکتا ہے کبھی مشکلات پیش آئیں۔ اس ہمارے درس کا عنوان شرح زیارت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا۔ شہزادی کونین کے حوالے سے موضوعات متعدد ہیں، اور متعدد موضوعات پر گفتگو علماء کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کے مکارم اخلاق، آپ کی عبادت، آپ کے اسماء، آپ کے القاب، آپ کی کنیات، آپ کے خدا سے تعلقات، آپ کے
تمام خدا کے بندوں سے تعلقات. لیکن زیارت نامہ ایک الگ موضوع ہے. زیارت نامے کے بیان سے پہلے کتاب تہذیب اور روایت اللہ کے حبیب کی اسناد کے ساتھ راوی کا نام یزید بن عبد الملک. انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے ان کے والد سے، یعنی یزید اپنے والد سے، ان کے والد اپنے والد سے، روایت کو اس طرح بیان کرتے ہیں. قال، وہ کہتے ہیں کہ میں خدمت سیدہ میں حاضر ہوا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ شہزادی کونین کے پاس عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی خدمت میں تشریف لاتے تھے. اور یہ بات بہرحال ایک معتبر روایت کے اعتبار سے کہ شہزادی کونین اسوہ رکھتی ہیں صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی. تو مردوں کا آنا شہزادی کی بارگاہ میں، تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ عام طور پر آنے والا سلام پہلے کرتا ہے. وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آج آپ نے کیا کہ ہمارے سلام کرنے سے پہلے آپ نے سلام کے ثواب کو حاصل کیا. بالکل اسی انداز سے روایت بھی ہے. کہتے ہیں راوی کہ اس سے پہلے کہ میں شہزادی کو سلام کرتا، شہزادی کونین نے سلام کی ابتدا فرمائی اور سلام کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کے آنے کا مقصد، آپ کیا چاہتے، کیسے آنا ہوا. اردو کے اعتبار سمجھیے آپ کیسے آنا ہوا. کہتے میں نے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میں صرف آیا ہوں آپ کی خدمت میں برکت حاصل کرنے کے لیے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ روایت اسی راوی سے اس طرح ہم تک پہنچی. آپ فرماتی مجھے خبر دی میرے بابا نے جبکہ آپ حیات ظاہر میں تھے، یعنی ظاہر بظاہر سامنے موجود تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جو سلام کرے ان پر، یعنی میرے بابا پر اور مجھ پر 3 دن تک اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا. یعنی 3 دن کا سلام. عام طور پر ہماری اور آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. زیارت عاشورہ پڑھ لیتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھ لیتے ہیں. آئیے آج کے اس درس میں ہم یہ بات پہچانیں گے کہ آیا روزانہ سیدہ کی زیارت پڑھنے کی تاکید موجود ہے کہ نہیں. من سلم علیہ، من سلم علیہ وعلیہ، جو سلام کرے ان پر اور مجھ پر 3 دن تک اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا. فرماتی میں نے بابا سے پوچھا، بابا یہ صرف حیات میں آپ کی اور ہماری حیات میں؟ فرمایا میرے سوال کے جواب بابا نے، جی حیات میں بھی اور حیات کے بعد بھی، یعنی بعد موت بھی. اگر آج بھی کوئی شخص رسول خدا کو یا جناب سیدہ کو 3 دن مسلسل سلام پیش کرے تو صدیقہ طاہرہ، صدیقہ کبریٰ کے الفاظ کے اعتبار سے وہ شخص وہ ہوگا جس پر خدا بہشت کو، جنت کو واجب کر دے گا. کتاب کا نام تھا تہذیب، اب کتاب کا نام مصباح الانوار ہے.
اور روایت وہ تھی ایک صحابی کی روایت، یہ روایت جو ہم اب پڑھ رہے ہیں، یہ ان امیر المومنین علیہ السلام ان فاطمہ علیہ السلام قالت، ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات جناب سیدہ سے اور روایت کو بیان کرتے ہوئے، یعنی مرج البحرین کے ایک بحر نے دوسرے بحر سے روایت کو نقل کیا۔ قالت، آپ فرماتے ہیں سیدہ نے ارشاد فرمایا، قال لی رسول اللہ، کہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب مجھ سے کہ اے فاطمہ، اب ایک لفظ سلام ہے اور ایک لفظ صلوات ہے، سلام اور صلوات میں فرق ہے۔ سلام کا آسان سا مطلب تسلیم ہے، سب کو سلام کریں گے تو بات اور ہے، اہل بیت کو سلام کریں تو بات اور ہے۔ وہ ترجمہ سلام کا نہیں ہو سکتا جو عام انسانوں کے لیے وہ اہل بیت میں سلام کرتے ہوئے کیا جائے۔ عام انسانوں کا سلام ہے سلامتی دینا، میں نے آپ سے اپنی دشمنی ختم کر دی، آپ نے سلام کیا، آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا، آپ نے مجھ سے دشمنی کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ تو عام انسانوں کے لیے، صاحبان ایمان ہو صاحبان اسلام، سلام کا ترجمہ ہے سلامتی دینا یا سلامتی لینا۔ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں سلام کا ترجمہ یہ نہیں ہے، ہم اہل بیت کو سلامتی نہیں دے سکتے، البتہ اہل بیت سے سلامتی لے سکتے، لیکن یہاں سلام کا مطلب اہل بیت کی بارگاہ میں تسلیم ہے۔ لکھنؤ کی تہذیب کے اعتبار سے، جبکہ ایک مخلوط معاشرے میں سلام کرنا شرعاً اشکال لگتا تھا، نہیں معلوم سامنے والا سکھ ہے کہ ہندو ہے، روز اٹھنا بیٹھنا اس نے سلام کر لیا، آپ جواب کیسے دیں گے؟ تو ایک طریقہ اختیار کیا اس وقت کے بزرگ افراد نے تسلیمات کہنے کا، تسلیم کہہ کر لفظ سلام سے بچ بھی جاتے تھے اور آپس میں تعلقات بھی قائم رکھ پاتے تھے۔ تسلیم اردو کا نہیں، اردو کا تسلیم سلام کے معنی میں ہے، تسلیم عربی کا تسلیم التفویض، انسان کو کیفیت میں سلام کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو امام کے سپرد کر رہا ہے، اپنی ذات کو امام کے سپرد کرنے کا نام تسلیم یعنی سلام ہے، اور صلوات الگ ہے۔ یہ روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں صلوات کے بارے میں، من صلی علیہ کی، جو شخص بھی اے سیدہ تجھ پر درود پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے تلاوت کیا درود، یہ درود عمومی ہے، درود خصوصی، اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ المبارکہ، کم از کم جیسے اللہم صلی علی علی امیر المومنین، ایسے اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ المبارکہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ بیٹی فاطمہ جو تجھ پر صلوات بھیجے اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ گناہ بخش دیتا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ اللہ اسے میرے ساتھ جنت میں اس مقام پر رکھے گا جہاں میں رہوں گا۔ تو جہاں جہاں نبی رہیں گے وہاں سیدہ پر درود پڑھنے والے رہیں گے۔ گناہ بخش دیے جائیں تبھی تو امکان اس بات کا ہوگا، ورنہ گناہ گار بھلا پیغمبر کے ساتھ کہاں رہ سکتا ہے۔ تیسری روایت ہے کامل الزیارات کتاب سے، اپنے اسناد سے صاحب کتاب نے بیان کرتے ہوئے نام نہیں لیا، ان بعض اصحابنا، بعض اصحاب عرض کرتے، اور خاص روایت کا حوالہ
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک سلام، ایک صلوات، ایک زیارت۔ فرماتے ہیں من زارنی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میری زیارت کی، او زار احدا من ذریتی، یہ بہت اہم ہے۔ آپ جس مقام پر جائیں، مقام زیارت، اس کے بارے میں کوئی روایت معلوم نہ ہو اور وہ فرد اہل بیت میں سے ہو، تو یہ فارمولہ میں اپلائی ہوگا۔ من زارنی، جس شخص نے میری زیارت کی، او زار احدا من ذریتی، یا میری ذریت میں کسی ایک کی بھی زیارت کی، زرتہ یوم القیامت۔ اب یہ دونوں معنی مختلف ہوں گے۔ وہ جو تمام لوگ زیارت کریں گے وہ زیارت کے معنی میں رغبت کے ساتھ، رجحان کے ساتھ، ملاقات کے معنی میں۔ زرتہ یوم القیامت، یہ امداد کے معنی میں ہے، یہ نصرت کے معنی میں ہے، یہ شفاعت کے معنی میں ہے، یہ مغفرت کے معنی میں ہے۔ میں اس کی زیارت کروں گا قیامت میں۔ ترجمہ یہی ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ معنی بدل گئے، دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ کے حبیب کا وہ جملہ جس کے بعد واقع ہوا، فَأَنْقَذْتُهُ مِنْ أَحْوَالِهَا۔ میری زیارت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اسے قیامت کی ہولناکیوں سے نکال لوں گا۔ انقذتہ استعمال ہوتا ہے عام طور پر ڈوبتے ہوئے کو ڈوبنے سے بچا لینا۔ اس کے بعد چوتھی کتاب ہے بشارت المصطفیٰ۔ اس میں بھی صاحب کتاب نے اسناد کے ساتھ روایت کو اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ کیا میں فضائل کو اور زیادہ بڑھا کر پیش نہ کروں؟ اللہ کے حبیب، بے شک کہ اللہ نے بعض ملائکہ کو اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ وہ حفاظت کرتے ہیں تمام ہمارے چاہنے والوں کی، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے، اور یہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں ان تمام کی حیات میں بھی اور ان کی موت کے بعد ان کی قبر کے پاس بھی۔ بہت زیادہ یہ تمام ملائکہ صلوات پڑھتے رہتے ہیں۔ کس پر؟ علیہا، فاطمہ پر، وعلی ابیہا، ان کے والد پر، وبالہا، ان کے شوہر پر، وبنیہا۔ آپ فرماتے ہیں بس جس نے میری زیارت کی میری وفات کے بعد، گویا اس نے زیارت کی میری حیات میں، جس نے فاطمہ کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی، جس نے علی ابن ابی طالب کی زیارت کی اس نے گویا فاطمہ کی زیارت کی، اور جس نے حسن حسین کی زیارت کی اس نے گویا علی ابن ابی طالب کی زیارت کی، اور جس نے ان دونوں کی ذریت کی زیارت کی گویا کہ خود ان دونوں کی زیارت کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال، جیسے الرائے میں شہزادے عبدالعظیم حسن کی زیارت کا ثواب زیارت امام حسین کے برابر، روایت آ گئی نا کہ جس نے ان دونوں کی ذریت میں کسی ایک کی زیارت کی تو گویا ان دونوں کی زیارت کی۔ اور اس کے بعد آخری روایت اس چیپٹر کی، پھر ہم آتے ہیں زیارت کی کلمات کے اوپر، اور روایت مصباح الانوار سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ فرماتے ہیں من زارا قبر الطاہرہ فاطمہ،
فقال السلام علیکی ثم استغفر اللہ، فرماتے ہیں جو شخص بھی قبر فاطمہ کی زیارت کرے اور کہے السلام علیکی یا فاطمہ، اور پھر خدا سے اپنے لیے مغفرت کا سوال کرے، خدا اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اسے جنت میں داخل بھی فرمائے گا۔ اب رہا مسئلہ کہ شہزادی کونین کی زیارت کب کب پڑھی جائے۔ بظاہر 6 ایسے اوقات بیان کیے گئے کہ جن میں شہزادی کی زیارت پڑھنے کے بارے میں تاکید سمجھی گئی۔ ایک روز میلاد، ایک روز شہادت، روز میلاد، روز شہادت، اور تیسرا روز تزویج، جس دن آپ کی شادی مولا سے ہوئی۔ چوتھا لیلت زفاف، شہزادی جب اپنے شوہر کے گھر منتقل ہوئی۔ روز مباہلہ، روز نزول حل عطا، اور ہر وہ دن کہ جس دن شہزادی کی مناسبت سے کوئی خاص تاریخی واقعہ بیان کیا جائے، یعنی جس دن آپ پڑھیں کہ شہزادی کونین کو فضہ عطا ہوئی، جس دن آپ پڑھیں کہ آج کی تاریخ وہ ہے کہ شہزادی کونین حج کے لیے گئیں، آج کی تاریخ وہ ہے مثلا کہ شہزادی کونین نے اللہ کی راہ میں اپنا لباس دیا۔ ہر دن وہ کہ جس دن سیدہ کی عظمت و کرامت بیان کی جائے، اس دن سیدہ کی زیارت کا پڑھنا بہتر اوقات کے طور سے بیان کیا گیا۔ ویسے تو ہر روز پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، واقعاً ہمارے پاس جو مخصوص 3 زیارتیں ہیں، ایک رسول خدا کے لیے، ایک امام رضا کے لیے اور ایک امام زمان کے لیے، اس میں ایک ہی جملہ صرف، اس میں ایک ہی جملہ ہے، وَعَلَىٰ أُمِّكَ وَأَخِيكَ وَعَلَىٰ أُمِّكَ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہم نے سلام کیا آقا حسین کو، آپ پر سلام، آپ کے جد پہ سلام، آپ کے بابا پہ سلام، آپ کی مادر پہ سلام، ایک ہی جملہ صرف۔ کیا یہ جملہ کافی ہے بس؟ یا واقعاً روزانہ کی نمازوں میں، نمازوں کے ختم ہونے کے بعد جیسے آپ سلام کرتے ہیں اللہ کے رسول کو، سلام کرتے ہیں سرکار سید الشہداء کو، کتنا مناسب تر ہو اگر سلام کریں، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ عجیب بات ہے، مولا حسین کو سلام کرتے ہیں، جس نے حسین کو پال کے حسین بنایا، اسے ہی بھول جاتے ہیں، اور اس حد تک بھول جاتے ہیں کہ شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ شہزادی کونین کی کل زیارات ہیں کتنی۔ شہزادی کونین کی زیارات نامے کے سلسلے میں 2 الگ الگ طریقے بیان کیے گئے۔ ایک ہے زیارات مطلقہ، جیسے کہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ مطلقہ کا مطلب کہ کسی تاریخ سے، کسی وقت سے اس کا کوئی اختصاص نہیں ہے، مطلقہ جب چاہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک مختصہ ہے، ان دونوں کو ملا کے 10 زیارات ہیں جناب سیدہ کی، جن میں 6 زیارات وہ ہیں جو کہلاتی ہیں زیارات مطلقہ، اور 4 زیارات وہ ہیں جو کہلاتی ہیں زیارات مختصہ، یعنی مخصوص اختصاص کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ۔ یہ زیارات سلام کے عنوان سے ہیں، درود الگ ہے، شہزادی کا درود الگ ہے۔
اور اب اس پر جانے سے پہلے آخری روایت مصباح المتحجد کتاب سے فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اور غور کیجیے گا یہ بہت کم رواج پایا اس عمل نے. یقیناً بہت پہلے سے یہ کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے عمل. عام طور پر کتاب مفاتیح الجنان میں یہ روایت صرف ربیع الاول کی 17 تاریخ کے لیے ہے. میں جو بیان کر رہا ہوں یہ بیان کر رہا ہوں عموم روایت. 17 ربیع الاول کی اس میں قید نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ارادہ کرے کہ رسول خدا کی قبر کی زیارت کرے، مولائے کائنات جناب سیدہ مولا حسن و حسین اور تمام حجت ہائے خدا کی قبور مقدسات کی زیارت کرے، جبکہ وہ اپنے شہر میں ہو، معصوم کے شہر میں نہیں ہے، تو کیا کرے؟ فَلْيَغْتَسِلْ. آپ فرماتے بس اسے چاہیے کہ پاک اور پاکیزہ ہو جائے، یعنی غسل کرے. فی یوم الجمعہ، اور جمعے کے دن خاص طور سے، اور پہنے 2 پاکیزہ لباس، ثوبین نظیفین. شاید اس سے مراد یہ کہ جیسے انسان کی بدن کی پردہ پوشی کے لیے 2 ٹکڑے کافی ہوتے ہیں، جیسے آپ احرام کہتے ہیں، شاید یہ اشارہ کچھ اس طرف دکھائی دیتا ہے. ایک لباس، ایک اوپر کی چادر، 2 پاکیزہ لباس پہنے، اور اس کے بعد چلا جائے اپنے گھر کی چھت پر، یا چلا جائے کسی ایسے مقام پر جہاں سے اس کے لیے آسان ہو رخ کرنا معصومین کے شہر کا. البتہ روایت کے الفاظ کے اعتبار سے کسی بھی بلند مقام پہ کھڑا ہو جائے، اِلَى فُلَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ، پھر پڑھے 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے، اور اس میں جو دل چاہے تلاوت کر لے. الحمد کے بعد انا اعطینا پڑھ لے، انا انزلنا پڑھ لے، جو چاہے پڑھ لے. تشہد سلام کرنے کے بعد، سلام پڑھنے کے بعد پھر قیام کرے، کھڑا ہو جائے. سمت قبلہ. اب یہ سوال بڑا اچھا ذہن میں آتا ہے کہ کربلا کی سمت الگ ہے، مدینے کی سمت الگ ہے، مشہد کی الگ ہے، کیا کریں؟ اور کبھی کبھی اس میں اتنا کنفیوز ہوتے، سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو یہاں تو معلوم ہے آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں کیا ہے، لیکن آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ پرابلم میں آتے ہیں. رائٹ لیفٹ کس طرف سمت مشہد مقدس ہے، نہیں معلوم. اس کا آسان حل کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی معصوم کے مزار مقدس، ان کے شہر کی سمت صحیح لوکیٹ نہ ہو رہی، کیا کرنا چاہیے پھر؟ آپ فرماتے ہیں سمت قبلہ اپنا رخ کر لے، اور پھر پڑھنا شروع کرے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی المرسل الاخر. اس میں تھوڑی سی وضاحت، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ربیع الاول کی 17 تاریخ شیخ عباس قمی نے ایک خاص عمل بیان کیا کہ ایک قبر کی شبیہ بنائی جائے، اور اس شبیہ قبر پر پیغمبر کا نام لکھا جائے، اور پھر اس شبیہ قبر کی طرف رخ کر کے سلام پیش کیا جائے. آپ چاہیں تو اس کی روایت کو یا اس طریقہ علماء کو آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب مفاتیح الجنان میں، خاص ربیع الاول کی 17 تاریخ کے عمل میں. ہمارے یہاں شاید یہ بات لوگ اتنا ہضم نہیں کر پائیں،
لیکن اب تو الحمدللہ بہت سارے امام بارگاہوں میں ایسی ذریحہ جو شبیہ اور روضہ کہلاتی ہیں نصب کی گئی ہیں، اور شبیہ اور روضہ میں اندر باقاعدہ صندوق قبر بھی ہے، جبکہ وہاں قبر تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ قبر کی شبیہ بنانا شرعاً جائز ہے۔ اللہ کے حبیب تو فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی قبر کا نشان معلوم نہ ہو تو اپنے ماں باپ کی قبر کی بھی شبیہ بنا سکتے۔ اللہ کے رسول کی قبر کی شبیہ بنائیے۔ ربیع الاول کی 17 تاریخ شبیہ قبر پر نام لکھیں پیغمبر کا، ھذا قبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور اس کے بعد زیارت پڑھ لیجئے۔ زیارت پڑھنے کے بعد اس کو وہاں سے ہٹا دیجئے۔ مثال کے طور پر جیسے گھر میں کوئی پاکیزہ چادر ہو، گھر میں کوئی پاکیزہ سرہانے موجود، تکیے موجود ہو، دو کو ملا کے رکھیے، اوپر رکھے چادر پر کسی پیپر پر نام لکھ کے پیغمبر کا لگا دیجئے۔ اسی انداز کے یہ تو خاص اللہ کے حبیب کے لیے۔ اس روایت میں جمعے کا دن 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے نماز کی نیت جو ہم سمجھ رہے ہیں نماز ہدیہ زیارت معصومین، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر سلام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں۔ اب آئیے، یہ مقدمہ اتنا طولانی ہو گیا، لیکن اس کے بغیر شاید ابھی زیارت کی شرح بیان کرتے تو یہ ناقص رہ جاتا مسئلہ۔ تو آئیے اب زیارات کا سلسلہ شروع کرتے۔ جناب سیدہ کی زیارت مطلقہ میں جو پہلی زیارت ہے وہ امام تقی جواد علیہ السلام سے منقول ہے۔ کتاب تہذیب اسناد کے ساتھ ابراہیم ابن محمد بن عیسیٰ بن محمد العریزی روایت کو نقل کرتے معصوم سے، کہتے ہیں کہ ایک دن ارشاد فرمایا امام نے کہ اگر تم میری جدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کرو تو کہا کرو یا ممتحنہ۔ بڑی مشکل بحث شروع ہو رہی ہے، اور یہ بحث عام طور پر اس سے بعض علماء گریز کرتے اس کا جواب دینے سے۔ یا ممتحنہ، اے وہ ذات، ایک خاتون مقدس جس سے امتحان لیا گیا۔ ممتحنہ مفعول کا صیغہ ہے۔ امتحنک اللہ، کس نے امتحان لیا؟ اللہ نے آپ کا امتحان لیا۔ کون اللہ؟ الذی، وہ اللہ، خلقکی، جس نے آپ کو خلق فرمایا۔ امتحان کب لیا؟ اب بعض روایات میں جملہ نہیں ہے، بعض میں موجود ہے نسخوں کے اعتبار سے۔ قبل ان یخلقکی، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو خلق فرمائے۔ اے ممتحنہ، جس کا امتحان اس اللہ نے لیا جس نے آپ کو خلق فرمایا، آپ کے خلق فرمانے سے پہلے۔ فوجد، کے بس اس نے آپ کو پایا، لممتحنہ کی صابرہ، اس امتحان میں صابر جو اس نے آپ سے لیا۔ اب ترجمہ تو ہو گیا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خلقت سے پہلے امتحان کیسے ہو سکتا؟ خلقت سے پہلے زمانہ ابتلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ زمانہ ابتلا ہمیشہ خلقت کے بعد کا ہے، اور آپ مدرسے کی بنیاد پر یہ بات بہتر جانتے ہیں۔
کہ زمانے تکلیف شرعی امتحان اس سے پہلے ہو نہیں سکتا، اور تکلیف شرعی کا زمانہ مشخص اور معین ہے دونوں اعتبار سے، مردوں کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ۔ یہ کیا جملہ استعمال ہوا کہ خلقت سے پہلے آپ کا امتحان لیا۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ خلقت سے پہلے آپ تھیں؟ خلقت سے پہلے تھیں تو پھر خلقت بعد میں کیوں کہا گیا؟ دو باتوں میں سے ایک بات ہے نا، یا تو آپ خدا نے آپ کو خلق فرمایا، لفظ خلق، خدا کے خلق فرمانے سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر خدا خلق نہ فرمائے تو کیا یہ ہوں گی؟ اور جب خدا خلق فرمائے گا تو خلقت تو ہو جائے گی۔ تو امتحان قبل خلقت کیسے ممکن ہے؟ مثال کے طور پر، اور آسان کر لیں بات کو، جو ابھی وجود میں آیا ہی نہ ہو، ایک ہے موجود، ایک ہے معدوم، اس کا عدم، اس کا وجود۔ جب کوئی وجود عدم سے نکال کر وجود میں لایا جائے تو پھر معدوم نہیں رہتا، اور جب تک وجود میں نہ لایا جائے تب تک معدوم رہتا ہے، عدم۔ یہ اتنی آسان بحث نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارا عنوان ہے کہ ہم فلسفے کی باریکیاں اور کچھ باتیں سخت بیان کریں جو عام فہم نہ ہوں۔ مزاج نہیں ہے اس طرح پڑھنے کا، آسان کرتے ہیں اس کو۔ بعض علماء نے جواب یہ دیا، کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اعلان کیا تھا روز الستو بربکم، سورہ اعراف میں ہے، یاد کریں اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے آدم کی ذریت کو ریت کے ذرات کی شکل میں۔ آپ کا ذہن میں سوال جو آئے گا وہ اپنے مقام پر ہے بھی، میں نے حوالہ دیا، بعض علماء نے یہ جواب دیا، اس کا جواب میرا نہیں ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہ جب اللہ نے سورہ اعراف میں اعلان کیا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے آدم کی ذریت کو ریت کے ذرات کی شکل میں جمع کیا، ان کے وجود سے نکال کے سامنے جمع کیا، تو ان سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ وہ کہتے سب سے پہلے جواب دینے والوں میں رسول خدا تھے، اس کے بعد جواب لبیک جناب مولا کائنات، پھر لبیک جناب سیدہ ہے۔ اگر یہ بات درست مان لی جائے تو آخر ہمیں یہ جملہ نہ تو رسول خدا کی زیارت میں ملتا ہے، ممتحن الذی، اس اللہ نے امتحان لیا، اس نے آپ کو خلق فرمایا آپ کی خلقت سے پہلے، بالکل یہ جملہ نہیں ملے گا آپ کو کہ یا ممتحنو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، نہیں ہے۔ اور نہ یہ جملہ آپ کو ملتا ہے مولا کائنات کی زیارت میں۔ اگر ہم بات مان لیں اس عالم دین کی، محترم کی، تو کیا ہوگا؟ پھر تخصیص ختم ہو جائے گی، ایک ذات نہیں، پھر تین ذاتیں ہو گئی، اور تین کے بعد تھی مولا حسن، مولا حسین، اور پھر تمام ائمہ معصوم۔ ہونا چاہیے تھا کہ سب کی زیارت میں ہوتا ہے، آپ سب امتحان دینے والوں، اللہ نے آپ سب کا امتحان لیا آپ کی خلقت سے پہلے، نہیں ایسا نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے اس کا مطلب کوئی تخصیص ہے، تخصیص کا مطلب وہ امتحان کسی اور سے لیا نہیں گیا۔ اس کے بعد وہ عالم جواب میں کہتے ہیں کہ
جناب سیدہ کا اسم گرامی فاطمہ ہے. فاطمہ کا ایک مطلب ہے کہ خلق خدا جس کی معرفت سے عاجز ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور چونکہ ہم خلق خدا میں آتے تو ہم سیدہ کی معرفت اختیار نہیں کر سکتے. ہم کیا بتائیں کہ ممتحنہ مطلب کیا ہے. یعنی آخر میں انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا اپنے جواب میں کہ ہم عاجز ہیں کہ اس کے صحیح معنی کو بیان کر سکیں. سیدہ راز خدا ہیں, اپنی خلقت سے پہلے بھی راز, اپنی خلقت کے وقت بھی راز, اپنی خلقت کے بعد بھی راز. ہم بیان نہیں کر سکتے. البتہ یہ تو ان علماء کی بات تھی جنہوں نے یہاں پر اپنی عاجزی کا اظہار کیا. کچھ دوسرے علماء نے اس پر گفتگو کی ہے, اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے کسی خطیب سے, کسی ذاکر و عالم سے اس بات کو سنا ہو شاید, ورنہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اس کو, نہیں پڑھ پاتے. ہم نے بھی بہت سے علماء سے پوچھا تو انہوں نے جواب میں اور رائٹ لیفٹ کر دیا, دائیں بائیں کر دیا. اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, اصل مطلب تو کوئی بیان نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی بات خلقت کے الفاظ پر ہوگی. خلقت کے معنی کیا ہے؟ اگر خلقت کے معنی سمجھ میں آئے تو شاید یہ بات آسان ہو سکے. خلقت کیا ہے؟ کم از کم خلقت ہر ایک شے کے لیے دو مرحلوں میں ہوتی ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک خام مال ہے اور ایک شکل مخصوص ہے. کیونکہ آپ کا تعلق گھر کے معاملات سے زیادہ بہتر ہے باقی دیگر افراد کے مقابلے میں. آپ مومنات ہیں تو مثال آپ کی خدمت میں آپ کے حوالے سے. آپ بتائیے, روٹی جب آپ بناتی ہیں تو روٹی ایک شکل ہے, ایک خلقت ہے. روٹی سے پہلے کیا ہے؟ آٹا. وہ کیا ہے؟ وہ بھی خلقت ہے. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ روٹی بنانے سے پہلے آپ نے آٹے کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ اس سے روٹی بن سکے. ایسا ہی ہے نا. اگر صحیح طور پر آپ آٹا تیار نہ کر سکیں, نہ گوندھ سکیں, تو روٹی پراپر نہیں بن پائے گی. ایسے ہی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ روٹی بنانے سے پہلے, اس کی خلقت مخصوص سے پہلے, اس کی پچھلی خلقت میں نے اس روٹی کے آٹے کو آزمایا کہ آیا یہ چولہے پر آنے کے بعد پک سکے گی, نہیں پک سکے گی, کھانے قابل رہے گی, نہیں رہے گی. جب میں نے اس کو آزمایا تو اس کو میں نے مکمل پایا. بات واضح ہوئی. ایک اور مثال, اس مثال کا تعلق بھی کسی حد تک آپ لوگوں سے ہی ہے, اور ہو سکتا ہے اس کا تعلق مردوں سے بھی ہو. یہ میرے پاس کپڑا ہے ابا کا. اس ابا کے کپڑے کو ابا بنانے سے پہلے اس کا ایک مکمل حوالہ موجود ہے کہ ایک پورا ایک تھان تھا, لپٹا ہوا کپڑا تھا, بہت بڑا, 20 میٹر کا ہو, 50 میٹر کا ہو, 100 میٹر کا ہو, جیسے جیسے کمبی بناتی ہے. اس بڑے تھان میں سے ہم نے اس کپڑے کو منتخب کیا, اور اس کو الگ کرنے سے پہلے, ابا لباس بنانے سے پہلے اس کو چیک کیا. اس سے کہتے ہیں اختبار, چیک کرنا اس میں صلاحیت ہے یا نہیں. یہ اختبار ہے. ابھی لباس بنا نہیں ہے, اور مجھے لباس پہننے کے لیے ایسا کپڑا چاہیے جو مجھے آسانی زندگی میں فراہم کرے. تو لباس کی شکل دینے سے پہلے میں نے اس کے خام مال کو چیک کیا. جب اس کا اختبار کر لیا اور اسے اس قابل پایا
کہ یہ مشکلات برداشت کر سکتا ہے تو میں نے اس سے اپنے لباس کا انتخاب کر لیا. یا ممتحنہ. پھر میں آپ سے کہتا ہوں یہ دونوں مثالیں ناقص ہیں. یہ دونوں مثالیں میرے اور آپ کے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہیں. شہزادی کونین کے اصل مقام کو سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو ایک ہی جملہ آخر میں آتا ہے کہ راز یا ممتحنہ. عجیب ترجمہ ہے. اور جتنے معصومین ہیں کسی کی زیارت میں جملہ شامل نہیں ہے. اس کے بعد پھر ترجمہ کرتے ہیں اس جملے کا. آپ غور کیجئے گا. اے وہ ذات جس کا اللہ نے امتحان لیا. کس اللہ نے؟ جس نے آپ کو خلق فرمایا. امتحان لیا آپ کی خلقت سے پہلے، یعنی آپ کو فاطمہ فاطمہ کہنے سے پہلے جب آپ نور محمد کا جز تھیں اس عالم میں آپ کا اختبار کیا، اور جب آپ کے نور کو اس قابل پایا کہ فاطمہ کے قلب میں ڈھالنے کے بعد آپ نبوت اور امامت دونوں کے ذمہ داریوں میں شریک بن سکیں، تو اس نے آپ کو فوجدک لممتحنک صابرا. اللہ اکبر. اس نے بس آپ کو پایا امتحان میں صابر. وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءَ. اور ہم یہ خیال کرتے ہیں، ہم یہ گمان کرتے ہیں شہزادی کہ ہم آپ کے دوستوں میں سے ہیں. یقین نہیں، گمان. اور ہم تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں، اور ہم سر اطاعت خم کرنے والوں میں سے. صابرون، یہاں ترجمہ صابرون کا وہ صابر نہیں ہے کہ جو عام معنی میں ہوتا ہے. ہم اطاعت الہیہ میں اور معصیت الہیہ سے بچنے میں صابر ہیں. لِكُلِّ مَا آتَانَا بِهِ أَبُوكِ. ہر اس احکام کے لیے جو ہم تک لائے آپ کے بابا، اور ہم تک لائے اس پیغام کو آپ کے بابا کے وصی. فَإِنَّا. اب یہ بہترین جواب، یعنی زیارت کے ان کلمات کا بہترین عنوان. شاید آپ نے غور کیا ہو کہ ہم نے اپنے ابتدائی کلمات میں جملہ پڑھا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین. دو نام دیے تھے میں نے، ایک مولائے کائنات کا جناب سیدہ کا. ایک نام نہیں لیا، صرف دو نام کیوں لیے؟ یعنی ولایت سیدہ کیا ہے. وَأَتَانَا بِهِ وَصِيُّهُ. اور جو لائے ہم تک آپ کے بابا کے وصی. فَإِنَّ نَسْأَلُكِ. اے شہزادی، ہم سب کے سب اب آپ سے دستے سوال دراز کرتے ہیں کہ ان کننا صدقنا کی، اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں. کون سا دعویٰ؟ اولیاء، مصدقون، صابرون. آپ کے دوست، آپ کی تصدیق کرنے والے، اور آپ کے بابا جو لائے وہ، اور جو آپ کے بابا کے وصی لائے، ان تمام باتوں پہ یقین رکھنے والے اطاعت کے ساتھ. اگر ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، الا الحقتنا بتصدیقنا لہما بالبشرا. اب آپ ہمیں ملا دیجئے، آپ ملا دیجئے. اے سیدہ، اے ممتحنہ، آپ ملائیے ہماری اس گواہی کو ان دونوں کے ساتھ، یا محمد و یا علی. تو یا محمد و یا علی تک پہنچائے گا کون؟ یا فاطمہ.
اللہ الحقتنا بتصدیقنا لہما بالبشرا. یعنی اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہو کہ سیدہ کو درمیان سے نکال کر رسول تک جا سکتا ہے یا سیدہ کو درمیان سے ہٹا کر مولائے کائنات تک جا سکتا ہے تو اس کی یہ خام خیالی ہے. اسے نہ محمد ملیں گے نہ علی ملیں گے. ان دونوں کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو اس جنکشن کا نام فاطمہ ہے کہ جو نبوت کی طرف بھی لے جاتی ہے اور امامت کی طرف بھی لے جاتی ہے. اس کے بعد آخری جملہ امام جواد کی روایت کا لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَ بِوِلَایَتِكِ. شہزادی اگر آپ یہ ہمارا چھوٹا سا کام کر دیں. اب یہ اپنے الفاظ میں کہتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں مولا شہزادی کونین سے توسل اختیار کرنا اپنے کاموں کے لیے اور سارے میرے اور آپ کے معاملات ہیں, حاجات ہیں, پریشانیاں ہیں, دعائیں جو ہم چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ وسیلہ بنے, لیکن بھول جاتے ہیں کہ عقائد میں وسیلہ کیسے بنیں گی. اعمال میں تو وسیلہ بناتے ہیں. کبھی آپ نے ہم نے سیدہ کو اپنے عقائد میں وسیلہ بنایا؟ اگر نہیں بنایا تو غلطی پر ہے. دنیا کے سارے معاملات, اعمال, فروعات, حاجات, دعائیں سب پوری ہو جاتی ہیں جناب سیدہ کے ذریت میں کسی ایک سے بھی اگر التماس کر دی جائے, جس کا 6 مہینے کا پوتا باب الحوائج ہو, تو جب وہی کام کر سکتا ہو تو پھر دادی سے کیا کہنا. البتہ وہ کام جو کوئی اور نہیں کر سکتا پورے باقی آئمہ میں سے, وہ کام یہ والا ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ میں نے زیارت کے مفہوم سے اخذ کیا. اور جہاں تک ہم نے اور آپ نے تمام معصومین کی زیارت پڑھی ہیں, کسی معصوم کے یہاں پر آپ کو نہیں ملے گا یہ جملہ جو جناب سیدہ کا یہاں پر. اور وہ جملہ یہی ہے لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا بِأَنَّ قَدْ طَهُرْنَ بِوِلَایَتِكِ. آپ ہمیں ملائیے ان دونوں سے. کوئی امام بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں مل سکتے آپ باوجود اولیاء ہونے کے, باوجود مصدق ہونے کے, باوجود صابر ہونے کے, نہیں مل سکتے ان دونوں سے جب تک کہ فاطمہ ہمیں نہ ملائیں. عجیب جملہ ہے, غور کیجئے گا. الحقتینا, الحقتی ملحق فرما دینا. آپ اس گلاس کو اٹھا کر مائک سے ملا دیجئے, یہ ہو گیا ملحق. شہزادی آپ ہماری تصدیق کی بدولت ہمیں اٹھا کر ملا دیجئے محمد و علی سے. یہ کسی اور معصوم کی ذات نہیں ملے گا آپ کو, تاکہ ہم اپنے نفسوں کو بشارت دیں کہ بِأَنَّ قَدْ طَهُرْنَ بِوِلَایَتِكِ, کہ شہزادی ہم پاکیزہ ہو گئے, طاہر ہو گئے آپ کی ولایت کی وجہ سے. اللہ اکبر. ولایت سیدہ پر الگ موضوع بن سکتا ہے, البتہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اور اب کتاب کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ, شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب میں فارغ ہوا رسول خدا کی زیارت کے شرف سے تو میں متوجہ ہوا بیت فاطمہ کی طرف. چونکہ ہمارا موضوع شرح زیارت ہے تو اس میں زیارت کے حوالے سے یہ مقامات زیارت بھی آتے ہیں. سیدہ کہاں دفن ہے؟
شہزادی کونین کی تدفین کے حوالے سے 40 قبریں آپ نے بنائیں. بعض مرثیہ نگاروں نے مرثیے میں شاید وزن کے لحاظ سے لکھا کہ 100 جگہ نشان لحد کا بنائی ہو وسیع سیدہ مولا کائنات کے لیے. 100 مقام، 40 مقام روایت کے الفاظ. اور 40 کا مطلب کیا 40 ہے؟ یعنی کہ 39 اور 40، یا اس سے مراد کثیر تعداد ہے؟ جیسے ہم کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں کہ 40 دن تک یہ دعا پڑھیے، تو 40 سے مطلب 40 دن ہوتے ہیں، چلہ ہوتا ہے کوئی، یا اس سے مراد ہے بہت زیادہ پڑھنا؟ آپ نے کتنے مقامات پہ سیدہ کی قبر کا نشان بنایا؟ اس میں اختلاف ہے. اس وقت 3 مقامات آپ سے منسوب کیے جاتے ہیں. سب سے کمزور اسے بعض علماء تو قبول کرتی نہیں، وہ جنت البقیع. شہزادی کونین کی قبر کا نشان جنت البقیع میں یہ سب سے کمزور ایک احتمال ہے. اس کے بعد قوی تر احتمال 2 ہیں. شاید اس کے بعد جو قوی تر ہے وہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی مسجد نبوی کے اندر. ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت شاید یہ باہر ہو، اور اب مسجد کی توسیع جب اس زمانے میں ہوئی اس شہزادی کونین کے بعد کے ادوار میں، تو شاید وہ قبر مقدس کا مقام مسجد کا حصہ بن گیا. اور اس سے بھی زیادہ قوی تر احتمال آپ کے حجرے میں بیت فاطمہ. اس لیے شاید شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس بات کو لکھا کہ میں نے ارادہ کیا بیت فاطمہ کا، اور آج بھی بیت فاطمہ حجرہ فاطمہ کے نام سے مسجد نبوی کے اندر موجود ہے. جناب عائشہ کا حجرہ اور جناب فاطمہ کا حجرہ بیچ میں بس ایک دیوار تھی. بعض کہتے ہیں کہ بیچ پہ پیغمبر کا حجرہ، پھر جناب عائشہ کا حجرہ، اور اس طرح جناب فاطمہ زہرا کا حجرہ. ٹھیک ہو سکتا ہے کہ الگ الگ تاریخی حوالے موجود ہوں، لیکن آج کی اس کیفیت میں اگر کوئی قبر پیغمبر تک جانا چاہے تو سب راستے بند سوائے حجرہ فاطمہ کے. آج کے موجودہ مسجد نبوی کے نقشے میں اگر کوئی VVIPs جاتے ہیں کہ جنہیں قبر پیغمبر تک، یعنی اس دیوار تک جو سیسا پلائی ہوئی دیوار قائم کی گئی پیغمبر کی قبر کی حفاظت کے لیے، اس تک لے جانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے وہ حجرہ فاطمہ سے گزر کے وہاں تک جاتا ہے. یعنی سمجھانے کے لیے مثال کافی ہے کہ جب دنیا میں قبر محمد تک بغیر فاطمہ کے نہیں پہنچ سکے تو قیامت میں کیسے ممکن؟ صلوات پڑھ لیں محمد. ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی مائک ناراض ہو جاتے ہیں ہم سے، وہ الگ بات ہے. خیر بات ہو رہی تھی کہ تیسرا احتمال جو قوی تر ہے وہ ہے بیت فاطمہ. اس میں شیخ کہتے ہیں ہم نے وہاں پہنچ کے سلام شروع کیا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، آپ پر سلام ہو رسول اللہ کی بیٹی. یہ آغاز کیا. رسول کی بیٹی 1، نبی کی بیٹی 2. میں بات تو آپ سے کہہ چکا، شرح پڑھوں گا لیکن شاید ترجمہ ہی ہو جائے، بڑی بات ہے. حبیب خدا کی بیٹی 3،
خلیل کی بیٹی 4، صفی اللہ کی بیٹی 5، امین اللہ کی بیٹی 6، خدا کے بہترین مخلوق کی بیٹی 7، انبیاء خدا میں افضل ترین وجود کی بیٹی 8۔ اس کے بعد الفاظ آگے بڑھے اور اس میں جملہ آیا سلام علیکی یا سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین، آپ پر سلام ہو اے عالمین کی عورتوں کی سردار، اولین میں بھی آخرین میں بھی۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے ولی کی زوجہ اور ان کی زوجہ جو رسول خدا کے بعد سب سے افضل خلق خدا ہے۔ آپ پر سلام ہو اے حسن و حسین کی مادر مہربان جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ پر سلام ہو، ایک خاص جملہ ہے اور اس پر بڑی بحث ہو سکتی ہے، اے صدیقہ، اے شہیدہ۔ ہو سکتا ہے زمانہ کسی کو صدیقہ کہے، اس زمانے کا مسئلہ ہے، جسے رسول خدا صدیقہ فرمائے۔ عجیب ظلم ہے کہ اس سے گواہ مانگے جائیں، صدیقہ۔ صدیقہ میں کیا فرق ہے؟ صدیقہ اور صادقہ میں کیا فرق؟ صادقہ ہر ایک خاتون مومنہ ہو سکتی جو سچ بولنے والی ہو۔ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ جس کا سچ خدا ثابت کر کے دکھاتا ہے، یعنی جو فرما دیں وہ ہو جاتا ہے۔ الشہیدہ بہت بڑا مسئلہ، اختلافی مسئلہ، شیعہ سنی روایتوں کے درمیان ایک بحث پوری کہ فاطمہ شہید ہوئی یا انتقال ہوا۔ زیارت نامے کا جملہ، اور میں پھر التماس کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جہاں جہاں بھی ایام فاطمیہ ہو رہے ان میں اس جملے کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ شہیدہ۔ دیکھیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ حبیب خدا کی بیٹی ہیں، آپ نبی کی بیٹی ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ شہیدہ کے اندر۔ اگر شہیدہ کہیں گے تو کوئی قاتل بھی تو ہوگا پھر، اور قاتل کو ایکسیپٹ کرنا، اس کے نام کو لے کر بیان کرنا، ان حالات کے لحاظ سے بیان کرنا آج اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال چھوڑ جاتا ہے یہ جملہ، آپ کچھ بھی نہ کہیں، بس کہیں فاطمہ شہیدہ ہیں، اور جو پوچھے کس نے شہید کیا آپ سرچ کیجیے، آپ معلوم کیجیے، شاید آپ وہاں تک پہنچ جائیں۔ یعنی ایک میسج ہے، خاموش میسج، سیدہ کو شہیدہ کہنے کا مطلب۔ آپ رضیہ ہیں، راضیہ نہیں وہ الگ لفظ ہے، رضیہ ہیں اور مرضیہ ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان اس کی رضا کو حاصل کرے یہ اور مقام ہے، اور خدا کسی کی رضا کو اپنی رضا قرار دے یہ اور مقام ہے۔ اللہ آپ سے راضی اور آپ اللہ سے راضی۔ کیا واقعاً فاطمہ اللہ سے راضی ہیں؟ 18 سال کے سن میں جس کی پسلیاں توڑ دی جائیں، 18 سال کے سن میں جس کے منہ پہ تماچے مارے جائیں، کیا وہ اللہ سے راضی ہیں؟ اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو جواب جناب زینب کبریٰ کا ہے کہ اگر کوئی آج کا مسلمان کہتا جی یہ تو جیسا لکھا تھا نصیب میں ایسا ہو گیا، قسمت کا لکھا کون مٹا سکتا ہے، تو جواب وہی والا ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے، یزید ملعون نے جناب زینب سے فرمایا تھا، جناب سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ملعون نے کہتا ہے تم نے دیکھا کہ تمہارے
بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا سے سوائے جمال کے، خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ جو کربلا دیکھ کر بھی خدا سے راضی ہو اس کی ماں کو زہرا کہتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے اتنا کھول کے بیان کیا کہ ہمارے یہاں ذرا سا مسئلہ رہتا ہے، سردی شروع ہوئی تو آپ کہتے ہیں سردی بہت پڑ گئی۔ اب سردی میں سردی نہ پڑے تو کب پڑے گی؟ گرمی شروع ہوئی تو گرمی بہت پڑ رہی ہے، تو گرمی میں گرمی نہ پڑے تو کب پڑے گی؟ اللہ سے راضی ہونا، اف اتنی گرمی، اف اتنا شدید ترین دھوپ کا وقت ہے، یہ سب جملے ہو سکتا ہے ہمیں خدا سے ناراضگی کی طرف نہ لے جائیں۔ اس لیے میں نے اتنی بات کھولی تھی۔ ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات میں اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بیٹا بیمار کیوں ہوا؟ جاب کیوں چھوٹ گئی؟ میرے ساتھی کی ایسا کیوں ہوا؟ تو سیدہ کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ہم لوگ کبھی کہتے ہیں نا ہم تو نماز شب پڑھتے ہیں مولوی صاحب، ہمارے گھر میں کیسے ہو گئے یہ؟ ہم تو صدقہ بھی نکالتے، بڑے نیک کام کرتے ہیں، پھر بھی یہ ہو گیا۔ تو سیدہ کتنے نیک کام کرتی تھی، اس کے بعد بھی گھر کا دروازہ آپ پر گرایا گیا۔ لیکن آپ کی شخصیت کیا ہے؟ رضیت المرضیہ۔ اور آپ کے لیے استعمال ہوا کہ آپ ہیں فاضلہ، آپ ہیں ذکیہ، آپ ہیں حورائے انسیہ، آپ ہیں تقیہ اور نقیہ، آپ ہیں ایسی محدثہ۔ ایک لفظ محدثہ، ایک لفظ محدثہ، جو حدیث بیان کرے وہ محدثہ ہے خاتون، اور جس سے فرشتے کلام کریں وہ محدثہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے آخری امام منتظر بھی اور منتظر بھی، ایسے جناب سیدہ محدثہ بھی اور محدثہ بھی، آپ حدیث بیان کرنے والی بھی اور فرشتے آپ سے کلام کرنے والے بھی۔ العلیمہ، عالمہ نہیں، علیمہ۔ عالمہ اور علیمہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عالمہ کہتے ہیں اس کو جو علم حاصل کرے، جب علم حاصل کیا تو عالمہ ہو گئی، علم حاصل نہیں کیا تو غیر عالمہ تھی۔ یعنی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جب صفت پیدا ہو جائے تو متصف ہو جاتی۔ علیمہ کہتے ہیں اس صفت مشبہ بالفعل کو کہ جو مسلسل رہے، یعنی ایسا نہیں کبھی فاطمہ عالمہ کبھی فاطمہ غیر عالمہ، جب سے فاطمہ فاطمہ تب سے فاطمہ عالمہ۔ اس کو سمجھانے کے لیے جملہ استعمال ہوا العلیمہ۔ سیدہ کون ہے؟ علیمہ ہیں۔ آپ مظلومہ ہیں، آپ مغصوبہ ہیں، آپ کا حق غصب کیا گیا، آپ وہ ہیں جن کا پہلو توڑ دیا گیا۔ آپ فاطمہ ہیں، رسول خدا کی بیٹی۔ اور آخر میں اس زیارت کے کلمات میں ایک گواہی بھی ہے۔ گواہی کیا ہے؟ کہ شہزادی میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے آپ کو سرور پہنچایا، آپ کو خوشی پہنچائی، اس نے رسول خدا کو خوشی پہنچائی ہے۔ جس نے آپ پر جفا کی، اس نے رسول خدا پہ جفا کی ہے۔ جس نے آپ کو اذیت پہنچائی، رسول خدا کو اذیت پہنچائی ہے۔ جس نے آپ سے تعلقات قائم کیے، اس نے رسول خدا سے تعلقات قائم کیے۔ تو ایام فاطمیہ اصلاً ایام محمدیہ ہیں، کہ
کہ وصل فاطمہ وصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. اور جس نے آپ سے تعلقات منقطع کیے اس نے رسول خدا سے تعلقات منقطع کیے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّكِ بَضْعَةٌ مِّنْهُ، کہیں بضعتن ہے کہیں بضعتن ہے، اور اس میں اور تفصیل کا وقت نہیں، الگ الگ بحث ہے. بضعتن کیا ہے، بضعتن کیا ہے، بضعتن کیا ہے. روایات میں استعمال ہوا دو اعتبار سے، ایک زبر کے ساتھ ایک زیر کے ساتھ، بضعتن اور بضعتن. اس لیے کہ آپ رسول کا ٹکڑا ہیں. کیا خیال ہے؟ ترجمہ صحیح ہے؟ آپ رسول کا ٹکڑا ہیں، رسول کے جسم کا نہیں، رسول کا ٹکڑا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. قرآن تو کہتا ہے میرے محمد کو مت پہچاننا، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا بھتیجا ہے، اس کو پہچاننا بس ایک نام سے. محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے. فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی شناخت فاطمہ سے رشتہ من حیث پدریت نہیں ہے، من حیث رسالت ہے. تو جب سے محمد رسول ہیں تب سے فاطمہ ان کا ٹکڑا ہے، اور جب تک محمد رسول رہیں گے. یہ صرف 18 سال کی بات نہیں ہے. اگر ہم سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں، یہ جملہ بہت بڑا ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ آپ پیغمبر کا ٹکڑا ہیں. اچھا، کبھی ٹکڑا کہتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت سے ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو بدن سے یہ سمجھانے کے لیے الگ کرنا ممکن ہوتا ہے. اول تو بدن مراد نہیں ہے. آپ کی خدمت میں مثال دوں، ہمارے بعض کمزور روایتوں میں جناب آدم علیہ السلام کی پسلی سے جناب حوا کی خلقت، لا حول ولا قوت. اور لوگ بڑے زور شور سے یہ روایت پڑھتے. نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ حضرت آدم کی ایک پسلی سے خدا نے حوا کو بنایا. تو پہلا تو اشکال یہ آتا ہے کہ خدا عاجز تھا، کیا مٹی کم پڑ گئی تھی؟ آدم کو بنایا مٹی سے، حوا کو بنایا پسلی آدم سے. جو خدا آدم کو مٹی سے بنانے پر قادر ہے وہ خدا حوا کو بھی مٹی سے بنانے پر قادر ہے. پہلی بات. دوسری بات، اگر یہ بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حوا کو جناب آدم کے نکاح میں دیا تو جز کا نکاح کل سے ہو گیا. یہ جائز نہیں ہے. جزو آدم ہوئی نا پھر تو جناب حوا، ان کا نکاح خود آدم سے ہو گیا. ممکن نہیں. میں نے مثال کیوں قائم کی کہ تاکہ ہم یہاں سمجھیں کہ سیدہ پیغمبر کے بدن کا جز نہیں ہے، سیدہ پیغمبر کے منصب کا جز ہے. لِأَنَّكِ بَضْعَةٌ مِّنْهُ وَالرُّوحُ وَالَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح سلام کرو، کہو کہ آپ سیدہ، آپ روح مصطفیٰ ہیں. اب یہ روح کا جملہ بھی بڑا مشکل جملہ ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں، اگر روح نکل جائے تو کیا ہوگا؟ آنکھیں ہوں گی مگر دیکھیں گی نہیں، کان ہوں گے مگر سنیں گے نہیں، سب کچھ اعضاء و جوارح، زبان، دانت سب موجود ہیں مگر بولیں گے نہیں، ہاتھ ہوں گے مگر کام نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا روح نکل گئی؟ اس کا مطلب یہ کہ روح دیکھتی تھی، روح بولتی تھی، روح سنتی تھی. روح ہی تو ہاتھ اٹھانے میں
جسم کی مددگار تھی، روح ہی تھی جس کی بنیاد پہ قدم آگے بڑھتے تھے. روح نہ رہی تو کچھ بھی نہ رہا. اب میں کیا سمجھوں؟ فاطمہ کے وجود سے پیغمبر دیکھتے ہیں، فاطمہ کے وجود سے پیغمبر سنتے ہیں، بولتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، قدموں کو بڑھاتے ہیں. اگر روح نہ رہے تو نہ پیغمبر دیکھیں گے، نہ پیغمبر سنیں گے، نہ پیغمبر بولیں گے، نہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا پائیں گے. روح کا ترجمہ اتنا تو ہوگا نا کہ روح اگر نکل جائے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ مردہ. اب سمجھ میں بات آ گئی کہ جس نے محمد کو مردہ سمجھا، اس لیے مردہ سمجھا کہ فاطمہ کو بھول گیا، اور جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس کے لیے محمد کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے. بس آج کی حد تک بات مکمل کرتے ہوئے آخری جملہ اس کا ایک گواہی اور ہے. میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اس کے رسولوں کو، اس کے ملائکہ کو، کہ شہزادی میں ہر اس انسان سے راضی ہوں، امن رضیتی عنہ، جس سے آپ راضی ہیں. ساخط علی من سخطتی علیہ، ہر اس انسان سے میں ناراض ہوں جس سے آپ ناراض ہیں. میں بری و ذمہ ہوں، برات کرتا ہوں ہر اس سے جس سے آپ برات کرتی ہیں، اور جس سے آپ کی ولایت ہے میں اس کا دوست ہوں، جو آپ کا دشمن میں اس کا دشمن ہوں. اتنے جملے تکرار میں ہیں جو جس سے آپ بغض رکھتی ہیں میں اس سے بغض رکھتا ہوں، بغض کا دشمنی. اور جس سے آپ محبت کرتی میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور اللہ کافی ہے اس گواہی کے لیے، اس حساب کے لیے، اس جزا کے لیے، اس ثواب کے لیے. پھر آخر میں درود ہے اس میں، اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد ابن عبداللہ وصلی علی وصی وصلی علی فاطمہ الی آخر الائمہ. پروردگار کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں مالک ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار شہزادی کونین کی معرفت کی خیرات ہم سب کو عنایت فرما. پروردگار واسطہ آل محمد کا تمام تر مشکلات و پریشانیاں اہل ایمان کی دور فرما، اور خاص طور سے اس مشکل ماحول میں ہمارے عقائد کی اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. امام زمان کے قلب کو ہم سے راضی فرما. امام کے چہرے منور کی زیارت کو آنکھوں کا سرما قرار دے. پروردگار شہزادی کونین کے قاتلین سے جب انتقام لیا جائے تو ہمیں امام زمان کے ناصرین میں، ناصرین کے خادمین میں شامل فرما.